کربلا کی سامم پر جب حضرت امام حسین رضی اور ان کے اہل بیٹا کو شہید کیا گیا تو آسمان بھی رو پڑا تھا۔ انسانیت لہو لہان ہو گئی تھی اور ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ یہ سب ہوا تھا اس شخص کے حکم سے جس کا نام تھا یزید، جسے تاج تو ملا مگر تخت پر بیٹھ کر اس نے انصاف نہیں بلکہ ناانصافی کی مثل قائم کی۔ کربلا کے بعد یزید کی حالت۔ جب کربلا کا دل دہلا دینے والا منظر ختم ہوا تو یزید کو لگا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس نے مدینہ اور قاء میں اپنے ایجنٹ بھیجے تاکہ لوگ امام حسین کی قربانی کو بلا دیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ امام حسین کا لہو مٹنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے بہا ہے۔ یزید نے شام میں امام حسین کا مبارک سر اور ان کے اہل بیٹا کی قدیم بلہم، لیکن جس وقت لوگ امام کی بہادری اور ان کے مشن کی باتیں کرنے لگے تو یزید کا دل بے چین ہو گیا۔ اسے اپنے ہر گناہ کا احساس تو نہیں ہوا لیکن اس کا دل اندر ہی اندر گھٹنے لگا۔ ایک رات کا سپنا۔ کہتے ہیں یزید کو ایک رات نیند نہیں آئی۔ اس نے بہت شراب پی مگر دل کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ اسی رات اس نے ایک خوفناک سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور حضرت علی، حضرت حسن اور امام حسین اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں۔ امام حسین اس کے قریب آئے اور کہا، تو نے ہمیں شہید کر کے یہ سمجھا کہ تو جیت گیا؟ نہیں یزید، تو ہار گیا ہے۔ تیرے نام کا ذکر رہ نہیں پائے گا لیکن ہمارا نام قیامت تک لیا جائے گا۔ یزید ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو آواز دی اور کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یزید کی بیماری۔ کہتے ہیں کربلا کے کچھ ہی مہینوں بعد یزید ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا جسم گلنے لگا، چہرے پر سوجن آ گئی اور بدن سے سڑان آنے لگی۔ اس کی بیوی تک اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ شام کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اس لعنت کا اثر ہے جو کربلا کے مظلوموں نے دی تھی۔ یزید دن میں چلاتا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مگر اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ موت کی گھڑی۔ ایک دن اچانک اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس کے محل میں چیخ پکار مچ گئی۔ ڈاکٹرز اور حکیموں کو بلایا گیا لیکن کسی کے پاس علاج نہ تھا۔ ایک بوڑھا حکیم بولا، جس نے رسول کے نواسے کو مارا ہو اس کا علاج تو جہنم ہی ہے۔ یزید کو بخار ہوا اور وہ بڑبڑانے لگا، حسین، حسین، میں کیا کر بیٹھا، میری حکومت سب جھوٹ تھی۔ وہ 3 دن تک تڑپتا رہا اور ایک گندے، بدبودار کمرے میں اکیلے دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس پر نام جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی شخص ہے جس نے آلے بیٹا کو رلایا تھا۔ مولانا ٹایا جمیل کا پیغام۔ مولانا ٹایا جمیل صاحب کہتے ہیں کہ کربلا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جرم چاہے جتنا بھی طاقتور لگے مگر اس کا انجام ہمیشہ شرمناک ہوتا ہے۔ امام حسین کا مقصد صرف قائلتا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا حق اور سچائی کو بچانا۔ آج یزید کا نام سنتے ہی لوگ لعنت بھیجتے ہیں لیکن امام حسین کا نام لیتے ہوئے ان کی نم اور دل پاک ہو جاتے ہیں۔